جو کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں. آج اتنے سارے لوگ پازیٹیو ہو گئے. لوگوں کو ڈرانا بند کریں, آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں. لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر سندھ حکومت نے اس لاک ڈاؤن کو بڑھانے کی طرف گئی تو ہم اس کی بھرپور اس کی مخالفت کریں گے. اور میں کراچی والوں سے کہوں گا کہ اب سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو آج کے لاک ڈاؤن کے حساب سے میں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یہ تو میں سمجھتا تھا کہ صرف نالائکی آلہ ہیں. اب یہ پتہ چلا کہ ان کے اندر تو سمجھ اور عقل بھی بالکل نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبے بھر کے اندر شام 5 بجے کے بعد جو ہیں وہ پیٹرول پمپس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ پورا شہر پریشان ہے کہ شام 5 بجے کے بعد وہ کہیں پہ جائے. صحافی حضرات آپ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیٹرول ملتا ہے, پیٹرول پمپ کے اوپر 5 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے حساب سے, تو پیٹرول پمپ کو بند کر دیا جاتا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پیٹرول پمپس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کھولا جائے. کسی کو ایمرجنسی ہے, کسی کو ہاسپٹل جانا ہے, کسی کو گھر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے, اسی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ پیٹرول پمپس کو لہٰذا 12 گھنٹے کے لیے کھولا جائے فوری طور پہ. اس کے علاوہ یہ دودھ کی دکانوں کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے شام 5 بجے کے بعد؟ بچوں کو دودھ پلانا ہے, بچوں کو دودھ چاہیے, گھر میں ضرورت ہے. دودھ کی دکانیں 5 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہیں. 5 بجے سے پہلے کرونا آتا ہے, 5 بجے کے بعد کرونا نہیں آتا ہے, 5 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے دودھ کی دکانوں پہ. تو لہٰذا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ دودھ کی دکانوں کو 12 بجے تک کم سے کم رات 9 بجے تک کھولا جائے جس طرح پہلے وہ کھولتے تھے. اس کے علاوہ آج 2 مہینے ہو گئے حجام کی دکانیں بند ہیں. مردوں کے لیے حجام کی دکانیں بند ہیں اور خواتین کے لیے پارلرز بند ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس انڈسٹری سے, اور خواتین جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پورے صوبے بھر کے اندر. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جتنی حجام کی شاپ سے کوئی SOP سیٹ کر لی جائیں, اور پارلرز جو ہیں ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے. ریسٹورنٹس کے لیے آپ نے بولا ہے کہ شام 5 بجے سے لے کے 10 بجے کا ٹائم ہے اور صرف ڈیلیوری ہے. تو جناب اعلیٰ آپ کو اندازہ ہے کہ صوبے سندھ کے اندر لاکھوں میں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ڈائن ان بند کیا, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ڈیلیوری کے لیے کم سے کم دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ فیسلٹی دی جائے. کیوں نہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ کیوں نہیں آپ کی عقل میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو بیسک چیزیں ہیں؟ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں کراچی شہر, میرے شہر کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا ہے. آپ نے کاروبار کھول دیا صبح 9 سے 5 بجے تک. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے رزق کی خاطر اپنے روزگار تک پہنچے گا؟ ٹرانسپورٹ بند ہے, ڈبل سواری بند ہے, کس طریقے سے جائیں؟ کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے ڈبل سواری بند کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ آپ فوری طور پہ جو ہے ٹرانسپورٹ کو فوراً کھولیں. آپ نے جو SOP سیٹ کرنی ہے وہ SOP سیٹ کریں. آپ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہیں اس کو آپ کھولیں, کیونکہ آپ نے اپنی تو ٹرانسپورٹ بنائی نہیں ہے. 12 سال کے اندر آپ نے 10 بسیں بنائی تھیں, وہ 10 بسیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں. ایک منسٹر گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تینوں دنیا بھر کے جھوٹے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا, صرف یہاں پر جھوٹ بولتے رہے. سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ فارمز ہیں جو ہماری مدد کے لیے, کراچی کی مدد کے لیے ٹرانسپورٹ آئی ہیں فارمز, جیسے کہ اوبر ہے, کریم ہے, سوئل ہے, ایئر لفٹ ہے, ان پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پہ کھولا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواری کے بارے میں جیسے میں نے بات کی جائے, ڈبل سواری بند کی گئی ہے. اس شہر کے اندر ایسا کون سا نظام ہے آپ کے پاس جس میں عوام کو وہ سہولت میسر ہو, ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکے؟ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جو بچی بچائی وہ بھی بند ہے, ساتھ میں ڈبل سواری بھی بند ہے. یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آپ کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہے کہ اگر آپ نے دکانیں 5 بجے تک کھلائی ہیں تو وہاں پر مزدور کس طریقے سے پہنچے گا؟ آپ کی پالیسیز کی بنا کے اوپر مراد علی شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبے سندھ کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ سسک رہے ہیں, اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری غائب ہیں. بلاول زرداری, آصف زرداری صوبے سندھ سے ووٹ لے کر آئے ہیں, صوبے سندھ سے بنایا نا ان کو وزیر اعلیٰ ان کا. ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے
کہ ان کے یہ دونوں لیڈران کہاں غائب ہیں. اگر کسی کی صحت خراب ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. لیکن بلاول زرداری تو اسمبلی میں کھڑوں کے بڑی بڑی اسپیچیں کرتے ہیں. جب سندھ کے عوام کی مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے منہ کے اوپر چپ لگ جاتی ہے. سسک رہی ہے سندھ کے لوگ, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر, سسک رہے ہیں بچے یہاں پہ تعلیم کے لیے. لیکن بلاول زرداری اور آصف زرداری کہیں نہیں ہیں. صرف ان کے جو چمچے منسٹرز ہیں, جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, جو اپنے آقاؤں کے حق میں بات کرنے کے لیے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن عوام کے حق کے لیے بات نہیں کرتے. آج اگر رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی بار وہ حکومت جس نے اپنے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایکشن لیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی رگڑے میں آ رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. بنسبت کہ یہ اپریشیٹ کریں, یہ تعریف کریں, یہ وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کریں, یہ ان کے چمچے بیٹھ کر یہاں پر آ کے تنقید کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز, کراچی شہر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ پہ چپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ پینے کا پانی کدھر گیا ہے؟ کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم این اے عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسڈی دی جائے, آپ تو کہتے ہیں گیس کو معاف کر دیا جائے, لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کرا, انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ کے اوپر بلز جو ہیں وہ معاف کر دیے. ارے بھائی نلکوں کے اندر پانی آتا کس کے پاس ہے؟ کراچی شہر کے اندر پانی تو ٹینکر کے ذریعے آتے ہیں. اندازاً 100 سے 150 انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں اس وقت آفتاب صاحب کراچی کے اندر. 100 سے 150 حلیم بھائی انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں. وہ ہائیڈرنٹس کس کے ہیں؟ پوچھا جائے کون سا منسٹر ہے جس کے ہائیڈرنٹ ہیں, کون سا ایڈوائزر ہے اس کے ہائیڈرنٹ ہیں. ایک ایک ہائیڈرنٹ سے سالانہ کم سے کم 1 سے 1.5 ارب روپے کی کمائی ہے اوپر کی. کراچی والوں کا پانی یہ نلکوں سے لے کر بل معاف کر کے ٹینکر کے ذریعے پانی دے رہے ہیں, چاہے ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو, چاہے ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو, چاہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہو, چاہے ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کراچی کے اندر پینے کا پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے آتا ہے. اور آصف زرداری خاموش ہے, بلاول زرداری خاموش ہے, مراد علی شاہ خاموش ہے. یہ صرف کراچی سے پیسہ لینا چاہتے ہیں, یہ کراچی سے صرف ٹیکس لینا چاہتے ہیں, یہ صرف کراچی کو نچوڑنا چاہتے ہیں اور کراچی کو بند کرنا چاہتے ہیں. یہ کراچی کو صرف لاک ڈاؤن کرنا جانتے ہیں لیکن کراچی کے لوگوں کو یہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کا کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو آپ نے کراچی کے پانی کے بلز معاف کیے ہیں, ہمیں بلز کی معافی نہیں چاہیے. آپ رکھیں اپنے پاس بل, آپ کے جتنے ٹینکر جاتے ہیں ان کو معاف کیا جائے. ان ٹینکرز کے بدلے آپ لوگوں کے نلکوں کے اندر پانی پہنچائیں. یہ ڈرامے بازی مراد علی شاہ اپنی بند کریں آپ, اور ڈرامے بازی آپ کی نہیں چلے گی. عوام نے اب آپ کو گریبانوں سے پکڑنا ہے. اس دن کا انتظار کریں کہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر پورا کراچی کھڑا ہوگا. کراچی کے ساتھ جو ظلم مراد علی شاہ صاحب آپ کر رہے ہیں, جو ظلم آصف علی زرداری آپ کر رہے ہیں, بلاول زرداری جو صوبے سندھ کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں, اس میں سندھ کے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں آپ صحافیوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کون سی موت آتی ہے, کون سی ان کو موت آتی ہے پرائس کنٹرول کرنے میں؟ کون سی موت آتی ہے کراچی کے کمشنر کو, لڑکانہ کے کمشنر کو, سیون کے کمشنر کو, نواب شاہ کے ڈپٹی کمشنرز کو؟ کیوں نہیں پرائس کنٹرول کرتے ہیں؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر مرغی مہنگی ہے؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر سبزیاں مہنگی ہیں؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ فروٹس مہنگے ہیں؟ کہاں ہے آصف علی زرداری؟ کدھر ہے بلاول زرداری؟ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ صوبے سندھ کے لوگ سسک رہے, ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ کوئی ہے اس کا پوچھنے والا؟ روز بیٹھ کر مرتضی وہاب جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے وفاق کے خلاف. صوبے سندھ کے لوگوں, ان سے سوال کرو, ان کے گھروں کے باہر, ان کے معاف کرنا ان کے دفتروں کے باہر جا کے احتجاج کرو, ان سے سوال کرو کہ کھانے پینے کی اشیاء صوبے سندھ میں کیوں مہنگی ہے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ مرغی کا ریٹ کنٹرول کرے, آلو کا ریٹ کنٹرول کرے, پانی لوگوں کو فراہم کرے, گلیوں سڑکوں کے اندر صفائی کرے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر علاج فراہم کرے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ اسکولوں میں تعلیم دے. یہ ساری ذمہ داری
پاکستان پیپلز پارٹی کی، آصف علی زرداری کی، بلاول زرداری کی ذمہ داری ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ ارب پتی ہو گئے یہ سب، ارب پتی، خربوں پتی ہو گئے، ان کے لیڈران خرب پتی، ان کے منسٹرز ارب پتی، ان کے ایم پی ایس کروڑوں پتی۔ حساب لگایا جائے، نیب پورا آڈٹ کرے کہ 12 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی ان کے لیڈران کی کتنی دولت تھی، ان کے منسٹروں کی کتنی جائیداد تھی طلعت بھائی، ان کے ایم پی ایس کے پاس کتنا پیسہ تھا چاند بھائی، آج ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ہم دن رات صبح شام کام کر رہے ہیں، 20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا۔ 6 سال ہو گئے مجھے ایم پی اے بنے ہوئے، میری کون سی جائیدادیں بڑھ گئی ہیں، ان کی کیسے ڈبل سے ٹرپل سے گنا بڑھتے بڑھتے ارب پتی ہو گئے، اس کا حساب دیا جائے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ایسنشل چیزیں ہیں اس کی دکانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں شام 5 بجے۔ کرونا وائرس اگر صوبے سندھ کے اندر بڑھایا ہے اور اس کا پھیلاؤ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ مراد علی شاہ ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ، چونکہ ان کی پالیسیز غلط ہیں۔ انہوں نے ٹائمنگز رکھی، شام کے 5 بجے سب بند کر دو۔ پورے رمضان کے اندر جو حالات رہے ہیں اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ اگر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں فالو ہوئے ہیں؟ پہلے روزے سے ہم کہہ رہے تھے کہ مارکیٹوں کو رات کو 9-10 بجے تک کھلا رکھیں، آپ نے نہیں کھلا رکھا، لوگ نکلے گھروں سے 12 بجے اور شام 6 بجے تک 5 بجے تک لوگ بھاگے، مارکیٹوں میں رش ہوئی، مارکیٹوں میں رش لگی، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا جھمکٹا لگ گیا۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے چمچوں کے اوپر ہے جنہوں نے مراد علی شاہ صاحب آپ کو عوام کی رائے نہیں دی۔ آپ نے پاپولر ڈیسیجنز لیے، ایسے ڈیسیجنز لیے جائیں جس سے آپ کی واہ واہ ہو۔ آپ کی واہ واہ تو شاید ضرور ہوئی ہوگی شروع کے 5-6 دن، پورا صبح آپ کو، آج میں آپ کو لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی کو جس نام سے پکار رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری سیاست کے 6 سال میں، کہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں کہ کوئی ایسے اقدام اٹھاؤ کہ ان سے جان چھڑائے جائیں۔ اٹھائیں گے، ضرور اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آئسولیشن سینٹرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئسولیشن سینٹرز ڈسٹرکٹ وائز کیوں نہیں ہیں؟ کیوں شہر کے اندر ڈسٹرکٹ وائز آئسولیشن سینٹرز آپ نے نہیں بنائے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ، اس کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک لیب بھی نہیں ہے؟ میرے کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ لیب کے لیے کہاں پر جائیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایک بیڈ بھی نہیں ہے کووڈ کا، ایک لیب بھی نہیں ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کووڈ کا؟ وہ کہاں پر جائے؟ آپ کا جو ڈیٹا آتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا جتنا ڈیٹا ہے وہ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز دیا جائے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کووڈ ہے، جو کرونا وائرس ہے، وہ کیٹیگری سی ہے، جو کہ کمزور ترین کووڈ ہے، کمزور ترین وائرس ہے پوری دنیا کے حساب سے، جس کے اندر لوگ بیمار تو ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بچنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے سندھ حکومت کی پلاننگ چل رہی ہے، جس طریقے سے سندھ حکومت اپنے آنے والے پلانز بنا رہی کہ شہر کو بند کریں گے، جس طریقے سے شہری علاقوں کو پلان بنایا جا رہا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو بھی بند کیا جائے گا، تو آپ عوام کو اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے سرویز ہیں، آج یو ایس میں، آج یورپ میں، آج اسپین جیسے ملک کے اندر، یو کے جیسے ملک کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دا سلوشن۔ لاک ڈاؤن سے پوری دنیا کے اندر نقصانات ہوئے ہیں، پوری دنیا لاک ڈاؤن سے ہٹ کے بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ایس او پیز کی طرف جا رہی ہے۔ لہٰذا میں ونس اگین یہ بات کہوں گا کہ ہم کسی بھی حال کے اندر، اگر آپ نے شہری علاقوں کے اندر صوبے سندھ کے اندر مزید لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے، کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کو یقین ہو نہ ہو، مجھے تو یقین ہے اس بات پہ کہ آپ کراچی شہر کو لاک ڈاؤن کر کے، کراچی شہر کو تباہ کر کے آپ وفاق کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وفاق کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کر کے معاشی صورتحال خراب کرنے میں پیپلز پارٹی آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ملک کی صورتحال آپ کو لگتا خراب ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر آصف علی زرداری نہیں ہے، نواز شریف نہیں ہے، اس وقت ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے، اس وقت ملک کے صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں۔ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں
ہمارا یہ بلیو ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے, کرونا سے ڈرنا نہیں ہے. جو ڈیمانڈز ہم نے کی ہیں, یہ ڈیمانڈز ہماری ذاتی ڈیمانڈز نہیں ہیں, یہ ڈیمانڈز صوبہ سندھ کی ڈیمانڈز ہیں. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ان چمچوں کے اندر ذرا بھی تھوڑا بہت بھی عوام کے لیے رحم ہوگا, اس صوبے کی فکر ہوگی, اس ملک کی فکر ہوگی, تو اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو آپ کی اناؤنسمنٹس ہوں گی وہ شہر کی بہتری کے لیے ہوں گی. عالمگیر صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ایم سے ریکویسٹ کروں گا یہ آئیں اور اپنی بات کریں. شکریہ. اس کے بعد حلیم عادل شیخ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر صاحب بات کریں گے, آفتاب صدیقی صاحب بھی بات کریں گے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ خرم شیر زمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت اپنی کارکردگی کے بجائے وفاق پر تنقید کرتی ہے. آصف علی زرداری اپنی جائیداد کا حساب دیں. وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو ڈرانا بند کریں, حقیقت بیان کریں. سندھ حکومت لاک ڈاؤن کے نام سے عوام سے مذاق بند کرے. کانفرنسز کی نظر ہو جاتے اور لوگ آگاہ نہیں ہو پاتے. آج 35 لاکھ جو بزنسز ہیں پاکستان کے, ان سب کو بجلی کی مد میں ریلیف دیا گیا ہے. اور کراچی میں اسپیشلی جو کمرشل میٹرز ہیں اور جو انڈسٹریل صنعتی اور کاروباری میٹرز پر 1 لاکھ روپے کا ریلیف رکھا گیا ہے اور صنعتی میٹرز پر 4.5 لاکھ کا ریلیف رکھا گیا ہے. اور پچھلے سال کے جو بلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کا ایوریج نکال کر اگلے 3 ماہ کے لیے وہ رقم فکس کی جائے گی. یعنی حکومت پاکستان وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے تحت جو کاروباری طبقہ ہے, جو صنعتی طبقہ ہے, ان کے بلز ادا کرے گی. اور یہ لوگوں کو آگاہی نہیں, کیونکہ اب جو بلز آئیں گے اس میں یہ چیز مینشنڈ ہوگی, یہ چیز موجود ہوگی. آپ آن لائن اپنے بلز وغیرہ نکال سکتے ہیں. اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے لیے یہ رقم, امدادی رقم طے کی ہے. اور یہ کووڈ-19 یہ جو سارا کرونا کا کرائسس آیا, اس کی مد میں لوگوں کو پریشانی آئی, کاروباری طبقے کو پریشانی آئی, ان کی تنخواہ دینا وہ مشکل ہو گیا. تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ ایک پیکج دیا گیا ہے. ہم میڈیا کے توسط سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں صرف بیان بازی نہیں ہو رہی, یہاں عمل ہو رہا ہے, یہاں کام ہو رہا ہے. صرف اعلانات کے پیچھے نہیں چھپا جاتا, بلکہ کام کیا جا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کراچی کے لیے پانی کے لیے آواز اٹھائی, لیکن کوئی جواب نہیں ملا ابھی تک. ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے اندر احتجاج کیا, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کراچی کا پانی جو ٹینکر مافیا کی مد میں کاروبار چل رہا ہے اور عروج پہ چل رہا ہے کاروبار, نلکوں میں پانی نہیں آ رہا. یہ ٹینکر مافیا نے کون سے کنویں کھودے ہیں جہاں سے پانی نکل رہا ہے اور بیچ رہے ہیں وہ. یہ ٹینکرز فری کیے جائیں. ایک 12,000 کمانے والا آدمی, ایک 12,000 کی انکم والا طبقہ, وہ 2 سے 3,000 کا ٹینکر نہیں برداشت کر سکتا. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, کورنگی میں, ان علاقوں میں آپ جائیں, پانی کی قلت ہے, لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لیے, اور آپ بیچ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. آپ نے ریلیف دینا ہے. سب سے پہلے بیسک نیسیسٹیز شہر کی پوری کریں. کرونا سے کم مریں گے, آپ کی نااہلی سے زیادہ مریں گے. تو ہوش کے ناخن لیں, پانی کے مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں, ورنہ احتجاج کا سلسلہ نہیں تھمے گا. پھر نہ کہیے گا کہ وزیر اعلیٰ اس کے باہر سیاست ہو رہی ہے, پھر نہ کہیے گا کہ گٹروں پہ ہمارے خاکے بنائے جا رہے ہیں, ہمارے پتلے جلائے جا رہے ہیں, ہمارے دفاتر کے باہر گھیراؤ ہو رہا ہے. تو ہوگا, اگر سنوائی نہیں ہوگی تو ایکشن لیا جائے گا. شکریہ.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اپنی کارکردگی کی بجائے وفاق پر تنقید کرتی ہے. آصف علی زرداری اپنی جائیداد کا حساب دیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. خبر سب سے پہلے کیا ہو سکتا